پچھلی دفعہ ہم نے کچھ پڑھا تھا اس کے قرآن کی جو اس کی تفسیر کے بارے میں، اور قرآن کی جو ماخذ ہیں اس کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا، یعنی قرآن کی تفسیر جی کے لیے کیا کیا چیزیں ہوں گی، تو کچھ یاد ہے آپ کو یا؟ جی ہاں اس کے بعد آپ نے بتایا تھا کہ قرآن کی تفسیر جو ہے وہ اس کے ماخذ جی جی قرآن خود سے اپنی جو ہے وہ تفسیر بتاتا ہے. جی جی دوسرے حدیث ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال اور ان کے افعال کی حدیث. جی جی اور اس کے بعد نمبر 3 اقوال صحابہ، نمبر 4 تابعین کے اقوال، صحابہ جی کے جو شاگرد تھے. جی اور اس کے بعد لغت عربی جی اور غور و فکر اور تدبر. جی، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بہت اچھا. تو جی آج ہم پھر شروع کرتے ہیں. ہر اس سے پہلے، کیونکہ قرآن کے پڑھنے سے پہلے تعوذ و تسمیہ ہے، اعوذ باللہ اور بسم اللہ یہ پڑھی جاتی ہے. ٹھیک ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اس کو تعوذ کہتے ہیں، اور بسم ہوں. اللہ الرحمن الرحیم کو تسمیہ کہتے ہیں. تو اعوذ ٹھیک ہے. باللہ جو ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ اصل میں قرآن پاک کی آیت تو نہیں ہے، لیکن یہ ہوں. جملہ جو ہے وہ قرآن پاک کی ایک اور آیت ہے، اس کی تعمیل میں پڑھا جاتا ہے، اس میں حکم ہے. تو اس لیے کہ قرآن جی مجید میں دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اذا قرأت القرآن فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم. ہوں. یہ سورہ نحل ہے، اس کی 98 نمبر آیت ہے یہ. اس میں اللہ تعالیٰ جی فرماتے ٹھیک ہے. ہیں کہ جب تم جو ہے قرآن پاک پڑھنے کا ارادہ کرو تو پھر تم شیطان مردود سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگ لیا کرو. تو اس میں ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنے کا حکم دیا ہے، اور اس جملے جی میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم میں اللہ تعالیٰ کی پناہ کا ذکر آ گیا کہ شیطان مردود سے اللہ تعالیٰ کی پناہ آدمی مانگتا ہے. جی تو اس لیے یہ اعوذ باللہ پڑھا جاتا ہے. جی اعوذ باللہ کا معنی یہ ہوتا ہے کہ میں شیطان مردود سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتا ہوں. اور اس میں ہاں حکمت جو ہے، آپ نے اعوذ باللہ کو کیا کہا، کیا لفظ استعمال کیا آپ نے؟ اعوذ باللہ کے اعوذ لیے آپ نے باللہ کیا کے لفظ لیے استعمال کیا تھا؟ تعوذ. اچھا. تے این واو زے جی، واو اس زاد. کو اس کو ویسے وہاں پڑھتے تھے، تعوذ پڑھتے تھے نا اسکولوں ہوں. میں. تو یہ تعوذ نہیں ہوتا، تعوذ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تے اور جی، این تے عین واو واو زال. زوئے. نہیں، زال زال، دال کے بعد زال جو ہوتا ہے. جی زال. اچھا. تعوذ. جی. اور بسم اللہ کو اچھا. کہتے ہیں تسمیہ. تعوذ ہوتا ہے، تعوذ نہیں ہوتا. جی، تعوذ ہوتا ہے. تسمیہ. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے سمجھ جی. گیا. تو اگلی باری میں عرض کر رہا ہوں کہ اس کے پڑھنے کی حکمت کیا ہے، اعوذ باللہ یہ تعوذ کیوں پڑھا جاتا ہے. تو اس میں علماء فرماتے ہیں کہ اس میں اس بات کی جی تعلیم سمجھ دی گیا. جاری ہوتی ہے کہ کیونکہ جب انسان قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے یا اسے سمجھنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ پڑھنا یا سمجھنا خالص اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر ہونا چاہیے، جی صحیح طریقے پر ہونا چاہیے، اور اس کے آداب کے ساتھ ہونا چاہیے. تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہوں. شیطان دل میں ایسی باتیں ڈال دے یا کسی ایسے کام پر آمادہ کر لے جو قرآن پاک کی تلاوت کے، اس کے ادب کے خلاف ہو. تو اس لیے شروع میں اعوذ باللہ پڑھ کر اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آ جاتا ہے آدمی، کہ تاکہ قرآن کو صحیح پڑھے بھی، اور سمجھنے کی کوشش کرے تو صحیح سمجھے، اور اس کی وجہ سے کسی مغالطے میں یا کسی گمراہی میں نہ پڑ جائے. تو اس لیے اس صحیح. کے شروع میں اعوذ باللہ پڑھا جاتا ہے. ٹھیک ہے. جی. اور اسی طرح تعوذ کا ایک موقع تو یہ ہو گیا قرآن پاک کی تلاوت سے پہلے، اور ہوں. اسی طرح تعوذ پڑھنے کا ایک دوسرا موقع بھی ہے کہ جس میں آتا ہے کہ جب تمہیں، یعنی قرآن پاک میں آتا ہے اما ینزغنک من الشیطان فاستعذ باللہ، کہ اگر تمہیں شیطان کی طرف سے کوئی بہکاوا آئے تو اس وقت بھی اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگ لیا کرو. ٹھیک ہے. یعنی شیطان اگر کوئی وسوسہ ڈال رہا ہے، گمراہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے، کسی گناہ پر آمادہ کر رہا ہے، تو یا غصہ دلا رہا ہے، تو اس وقت بھی اعوذ باللہ جو ہے آدمی کو پڑھ لینی چاہیے.
جی، ٹھیک ہے. تو اس لیے یہ، اور اعوذ باللہ جو ہے نا یہ قرآن کے ساتھ خاص ہے. قرآن پاک پڑھنے سے پہلے اعوذ باللہ پڑھنا یہ سنت ہے، اور بسم اللہ پڑھنا بھی سنت ہے. لیکن کہ کوئی اور کام، کوئی تقریر آدمی کر رہا ہے یا کوئی اور بات شروع کرنے سے پہلے اعوذ باللہ پڑھنا سنت نہیں ہے، بسم اللہ پڑھنا یہ سنت ہے. ٹھیک ہے. جی. تو اسی طرح غصے کی حالت میں بھی جب غصہ ہو تو یہ بھی کیونکہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، تو اس وقت بھی اعوذ باللہ پڑھ لینا چاہیے، یہ بھی حدیث میں آتا ہے. ٹھیک ہے. جب کوئی گناہ کا خیال آ رہا تو اس وقت بھی اعوذ باللہ آدمی پڑھ لے، تاکہ شیطانی وسوسے اور خیالات آدمی سے دور ہو جائیں. دوسرا فقرہ جو ہے، جو بسم اللہ ہے، قرآن سے پہلے وہ پڑھا جاتا ہے. اور یہ جو بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے، یہ قرآن پاک کی باقاعدہ آیت ہے یہ. اور اس کو ٹھیک ہے. ہر صورت کے شروع سے پہلے اور پچھلی صورت سے یہ دو صورتوں کے درمیان میں ہوتی ہے یہ. اور یہ دونوں صورتوں ٹھیک ہے. کو الگ الگ ممتاز کرنے کے لیے کہ یہ الگ ٹھیک پچھلی ہے. صورت ختم ہو گئی ہے اور اگلی صورت شروع ہو رہی ہے، دونوں صورتوں کے درمیان میں لکھا جاتی ہے. ٹھیک ہے. سوائے سورہ توبہ کے جو 10ویں پارے میں ہے، جی. اس کے شروع میں بسم اللہ نہیں لکھی ہوئی، تو جی. وہاں ٹھیک ہے. پڑھتے بھی نہیں ہے. اور اس میں حکم یہی ہے کہ اگر کوئی آدمی پچھلی سورت پڑھ رہا ہے، سورہ انفال پڑھ رہا ہے 10ویں پارے میں، ہوں. اور وہ پڑھتے پڑھتے آگے اسی مجلس میں اسی سٹنگ کے اندر وہ اگلی ہوں. سورت شروع کر دیتا ہے سورہ برات، تو پھر اعوذ باللہ ٹھیک ہے. نہیں پڑھے گا. اسی طرح برات من اللہ و رسول ہی پڑھ لے گا، بسم اللہ نہیں پڑھے گا، برات من اللہ و رسول ہوں. ہی پڑھ لے گا. ٹھیک ہے. اور اگر کوئی آدمی سورہ برات سے ہی تلاوت شروع کرتا ہے 10ویں پارے میں، میں ذرا پیج اس کا ہوں. سامنے کر لیتا ہوں تاکہ، جی. ایک منٹ، یہ ہے نا، یہ سورہ برات آ گئی. جی. اب اس میں یہ نہیں لکھا ہوا سورہ توبہ لکھا نا، بسم اللہ نہیں لکھی ہوئی. جی. تو اگر کوئی آدمی ادھر پچھلی سورت پر تلاوت ختم نہیں کرتا، ایک ہی سٹنگ میں پچھلی سورت پڑھتے ہوئے اگلی شروع کر دیتا ہے سورت برات، تو اب یہ پھر یہاں سے اسی طرح پڑھے گا، یہ بکل شین علیم پڑھ کے آگے پڑھے گا براۃ من اللہ و رسول ہی. ہوں. تو جی. اور اگر اس نے پہلی سٹنگ میں تلاوت یہاں ختم کر دی جی. علیم ان پر، اور دوسرے دن اگر جی. یہاں سے شروع کر رہا ہے براۃ من اللہ سے، تو پھر یہاں اعوذ باللہ بسم اللہ دونوں پڑھے گا. ٹھیک ہے. یہ ہو گیا اس کے بارے میں. تو ہوں. اس لیے یہ جو ہے نا اس کا بسم اللہ جو ہے، یہ اس کا کیا نام ہے، قرآن کا حصہ ہے. یہ آیت ہے جو دو آیتوں کے، دو صورتوں کے درمیان فرق کرنے کے لیے یہ ذکر کی جاتی ہے. ہوں. جی. اور بسم اللہ جو ہے اس میں دو لفظ ہیں، اس کو ذرا دیکھ لیتے ہیں. اچھا، اسلام جو شروع میں بھی عربوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ سورہ فاتح وغیرہ نازل نہیں ہوئی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بھی جب ہوں. لکھتے تھے تو اس وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ کچھ چیز لکھتے ہوئے بسمک اللہم لکھا کرتے تھے یا لکھوایا کرتے تھے. جی. اور یہ اس کا مطلب یہ تھا کہ یعنی اے اللہ میں آپ کے نام سے شروع کرتا ہوں. تو اس وقت تک ٹھیک یہ ہے. آیت نازل نہیں ہوئی تھی، تو بسمک اللہم ہوتا تھا. جی. جب یہ آیت نازل ہو گئی تو اس کے بعد جو ہے آپ سے سمجھے بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہے یہ لکھواتے تھے. اب اس میں جی. دو ٹھیک ہے. لفظ ہیں زیادہ. ایک تو لفظ ہے اللفظ اللہ، یہ تو اللہ تعالیٰ کا نام ہے لفظ اللہ. یہ جی. الرحمن اور الرحیم یہ دو لفظ ہیں، ان کی تھوڑی سی تشریح کر لیتے ہیں. جی. الرحمن اور رحیم یہ دونوں یہ ایڈجیکٹیوز ہیں، یعنی صفت کے صیغے ہیں، اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں، الرحمن بھی الرحیم بھی. اور جی. الرحمن جو ہے یہ صفت ایسی جو اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ خاص ہے، جی. یعنی اللہ ٹھیک ہے. تعالیٰ کے علاوہ کسی کو رحمان نہیں کہہ سکتے. ہاں. ٹھیک ہے. اس لیے ہمارے یہاں بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کسی بندے کا نام عبد الرحمن ہے، اس کو رحمان کہہ دیتے ہیں. جی. تو رحمان اس کو کہنا درست نہیں ہے، ناجائز ہے. عبد الرحمن اس کو جی. کہیں گے کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ خاص ہے. اور الرحیم کا ہوں. لفظ جو ہے
یہ اللہ تعالیٰ کے لیے بھی بولا جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے علاوہ بھی بولا جا سکتا ہے، اس لیے کہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 128 کے اندر اللہ ہوں، تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے رحیم کا لفظ استعمال فرمایا ہے، جس میں آتا ہے نا کہ حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ تو رؤوف ٹھیک ہے، الرحیم یہ دونوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صفتیں وہاں آئی ہیں، تو اس سے معلوم ہوا کہ رحیم کا لفظ اللہ تعالیٰ کے علاوہ بھی مخلوق کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب الرحمن کا معنی ہے کہ وہ جس کی رحمت جو ہے بہت وسیع ہو، جی یعنی جس کی رحمت وسیع ہو، جیسے اس کو آپ کے انگریزی میں اس کو کہتے ہیں ایکسٹینسو، یعنی جس میں جی وسعت بہت زیادہ ہو، زیادہ لوگ اس کی رحمت کے اندر آ جائیں تو اس کو کہیں گے الرحمن۔ اور جی اس لیے اس کا ترجمہ کرتے ہیں الرحمن کے معنی جو سب پر مہربان ہے۔ ٹھیک ہے، ترجمہ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، بے شروع کرتا ہوں اس اللہ کے نام کے ساتھ جو سب پر مہربان ہے۔ الرحمن کا معنی سب پر مہربان، یہ جس کی رحمت بہت کشادہ ہے، بہت وسیع ہے۔ اور ہوں، الرحیم کا معنی ہوتا ہے جس کی رحمت جو ہے جو گہری ہے، یعنی جس کو کہتے ہیں انٹینسو، ٹھیک ہے، گہری ہے یعنی مکمل ہے۔ تو جس ٹھیک کی رحمت، اس کو پہلے کا ترجمہ کہ جس کی رحمت عام بھی ہے، جس کی رحمت گہری ہے، سب پر ہے، گہری، جی، کامل ہے۔ تو اس لیے گہری، کیونکہ اب یہ صفت اللہ تعالیٰ ہی کے ساتھ ہو سکتی ہے جس کی رحمت جو ہے نا بہت زیادہ وسیع ہو، سب کو شامل ہو، جس کی رحمت جو ہے اس طرح سے شامل ہے کہ انسانوں پر بھی ہے، اور ہاں اسی بھائی، طرح ٹھیک ہے، انسانوں میں مسلمانوں پر بھی ہے، غیر مسلموں پر بھی ہے، جانوروں پر بھی ہے، درختوں پر، جمادات، ساری چیزوں پر اس کی ہوں، رحمت ہے، کائنات کی ہر چیز اس کی رحمت میں شامل ہے۔ تو اس لیے یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہوں، ہو سکتا ہے، اس کا ترجمہ اس لیے کرتے ہیں سب پر ہوں، میں۔ اور رحیم کا مطلب یہ ہے کہ جس کی ٹھیک ہے، رحمت کامل ہے، مکمل ہے، گہرائی، جی۔ جی تو یہ تھوڑا سا اس کے بارے میں ہو گیا، رحمان الرحیم کے بارے میں۔ اب بسم اللہ کا فائدہ جی یہ ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ جو کام بھی آدمی کرے تو اس کو بسم اللہ سے شروع کرنا چاہیے۔ ایک حدیث ہے جو جس کے بعد اللہ کے نبی فرماتے کلو امر ذی بال لا یبدأ فی بسم اللہ الرحمن الرحیم فهو اقطع، کہ ہر وہ اہم کام جو اللہ کے نام سے شروع نہ کیا جائے وہ ادھورا ہوتا ہے، ناقص ہوتا ہے، ناتمام ہوتا ہے، اور بعض جگہ میں یہ بھی ہے کہ بے برکت ہوتا ہے۔ ہوں، اس لیے ہمیں جو کام بھی ہے وہ اللہ کے نام سے ہی شروع کرنا چاہیے، جی ٹھیک کہ ہے، اللہ کے نام سے شروع کرنے میں بھی یہ بھی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا آدمی اعتراف جو کام بھی کرنے لگتا ہے تو اللہ کے نام سے جب شروع کرتا ہے تو اس کو پھر یہ احساس ہوتا ہے کہ یہ میں اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے جو میں کرنے لگا ہوں، تو اللہ تعالیٰ کی جی نعمت کا احساس بھی ہوتا ہے۔ آگے کر لیں یہ کافی ہے؟ ہاں، میرے خیال میں کافی ہے، ابھی جمعہ پڑھنے بھی جانا ہے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے پھر